یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ ایک آیت وچ از دا فاؤنڈیشن آف اسماء و صفات اور پھر 5 نیمز کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, اور پریکٹیکلی اس سے میں اور آپ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو نیٹی گریٹیز. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتے ہیں آیت نمبر 180 میں, یہ اسماء الحسنہ کی ایک پیٹ آیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, کہ بے شک سارے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں. یعنی کہ دا میننگ آف دی آیا از فَادْعُوهُ بِهَا, تو انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو, کال اپون ہم ود دوز بیوٹیفل نیمز. تو اور پھر ایک بڑی مشہور حدیث بھی ہے, بلکہ حدیث بتاتے ہوئے ساتھ میں کویسچن بھی کر لیتا ہوں آپ سے. سمر ہالیڈیز چل رہی ہیں نا, تو بڑے عرصے سے بچوں سے سوال نہیں پوچھا. عبدالعلیم بھائی, ایک ٹینجنٹ میں کویسچن ہے آپ سے, کیا اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہی ہیں صرف؟ نہیں. دیکھ لیں, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ انکار کر دیا آپ نے. چلیں جواب دینا. کیونکہ وہ ایک حدیث ہے نا, آئی تھنک تہجد کی دعا ہے جس میں آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اٹھا کرتے تھے اس میں مانگتے تھے, اس میں ایک لائن اس طرح بھی تھی کہ اللہ وہ تمام نام, ایک تو وہ نام ہے جو آپ نے ہم پہ ریویل کر دیے, اور ایک کچھ آپ کے وہ نام ہے جو آپ نے ریویل نہیں کیے جو صرف آپ کو ہی پتہ ہے. تو آئی بلیو کہ 99 نیمز نہیں, اللہ کے اس سے زیادہ نام ہیں. تو ہر وہ نام جو تو نے اپنے لیے پسند کیا, اوستغفرت بہ فی علم الغیب عندک, ہر وہ نام جو کہ آپ نے اپنے پاس علم غیب میں چھپا کے رکھا. اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے, ایک حدیث صحیح حدیث ہے کہ جس نے 99 نیمز کا احصاء کر لیا. میں نے ترجمہ نہیں کیا, اس کے ترجمہ میں کافی چیزیں ہیں. دا ورڈ از احصاء, دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. دا پرومس آف جنہ ہیز بین میڈ اپون احصاء آف 99 نیمز. احصاء, اگر کوئی نوٹس نہیں بنا رہا تو اس کے نوٹس بنا لیں. 5 چیزیں ہیں which cover the meaning of احصاء. نمبر 1, ایمان لے کے آنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. اچھا, یہ ہلکی بات نہیں ہے, پہلا پوائنٹ سب سے ہیوی پوائنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 2, memorizing them. پوائنٹ نمبر 3, انڈرسٹینڈنگ them. پوائنٹ نمبر 4, ان کے ساتھ دعائیں کرنا, ان کا واسطہ دینا. ان کا واسطہ, یا غفور, گناہ کیے ہیں تو اللہ کو اس پیارے نام سے بلا, یا فتاح, یا فتاح کھول دے. نمبر 5, ایکٹ ان اکارڈنگس ٹو دیم. اب یہ ہم کہیں گے کیا مطلب ایکٹ ان اکارڈنگس ٹو دیم, آئیں اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. 4 نام میں آپ کے سامنے جلدی سے رکھتا ہوں. رحمان رحیم میں نے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الملک, الملیک بھی آتا ہے, اسی طرح المالک بھی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا میننگ ہے دا اونر, پوزیسر جس کو کہتے ہیں نا. اب کویسچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو المالک ہے, صحیح, لیکن اللہ تعالیٰ کے المالک ہونے سے ایک بندہ مومن کی زندگی میں کیا مینیفیسٹیشن آتی ہے؟ کیا خیال ہے علی بھائی, آپ مجھے بتائیں ذرا, سوچیں. عبدالعلیم بھی سوچیں, آپ بھی سوچیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے تو لکھا ہی ہوا ہے اپنے سامنے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ سے اگر میں پوچھوں اللہ تعالیٰ المالک ہے, علی بھائی آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں اس میں ایک پازیٹیو بینیفٹ کیا ملے گا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ اس طرح سوچا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے, ملکیت اللہ کی ہے, میری ہے ہی نہیں, تو بندہ ہمبل رہتا ہے. ایکسلنٹ, ایکسلنٹ. دوسرا جی, یعنی کہ آپ نے بلز آئی ہٹ کیا, یعنی کہ دا پوزیسر اینڈ دا اونر آف اینی تھنگ ان دا ورلڈ از اللہ تعالیٰ. تو یہ ہمیں ایک سینس آف رسپانسبلٹی دیتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے, پراؤڈ نہ ہو, وہ ہمارا نہیں ہے, ایونچولی وہ اللہ کا ہے. اینڈ دیئر فار پریکٹیکل پوائنٹ کیا ہے؟ ایک سینس آف رسپانسبلٹی, ذمہ داری انکلکیٹ. بچے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ سوچیں اگر بچے کو یہ پتا ہو المالک الملک اللہ تعالیٰ ہے, تو اس میں ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ذمہ داری ہے. ہر چیز کے ساتھ ذمہ داری, آپ کی پڑھائی کے ساتھ ذمہ داری. یہ ذہن دیا اللہ نے دیا ہے نا, بالکل ٹھیک, تو اس کے ساتھ ذمہ داری. پھر اسی طرح جو کچھ ہمارے پوزیشن میں ہے وہ یہیں کا یہیں رہ جانا. صحیح بات ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ المالک ہے, ہم فانی ہیں, جی جی, ہم نے چلے جانا ہے, تو ایونچولی یہ ہمیں ایک ڈیتھ کا ریمائنڈر بھی دیتا ہے. صحیح بات. اسی طرح القدوس, صحیح, جس کو پیور اور بلیسڈ بھی جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, اس کی کیا مینیفیسٹیشن ہوگی؟ عبدالعلیم آپ کیا کہتے ہیں؟ پیور اینڈ بلیسڈ. یعنی کہ آپ پیور, یعنی کہ آپ کو کیا لگتا ہے, اگر میں آپ سے اس وقت ہی کویسچن کر لوں, اور یہ ہم اپنے آڈینس کو بتاتے چلیں کہ یہ اس سے پہلے میں نے علی بھائی کو نہیں بتایا تھا کہ ان سے میں پوچھوں گا, نہ ہی عبدالعلیم کو. یعنی کہ میں آپ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو بہت مشکل بات, مشکل چیزیں نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ذیشان بھائی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ پیور اینڈ جو القدوس ہے نا, بیسیکلی کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں نا کائنات میں, وہ سارے اللہ تعالیٰ کو آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں نا کہ وہ ایک شاید دعا ہے جس میں ہے کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ, اللہ جتنا بھی اچھائی ہے, جتنی بھی پیورٹی ہے, دیٹ آل بلانگس ٹو یو. ایکسلنٹ. اسکالرز کہتے ہیں پیورٹی آف ذات
equals to purity of کلام. یعنی کہ القدوس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ جتنے شبہات ہیں وہ سب اس نام سے حل ہوتے ہیں. کیسے بنا؟ پیورٹی آف کلام کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک جگہ اللہ نے قصاص کی بات کر لی ہے تو قصاص از ناٹ ٹائرنی, قصاص از ناٹ سم تھنگ نیگیٹو, کیونکہ قصاص اللہ کے کلام میں ہے. پیورٹی آف کلام نیسیسیٹیٹس دا پیورٹی آف ذات القدوس. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ کارپورل پنشمنٹس رکھی, اسی لیے قصاص کی مثال ہی لے لیں. اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. آپ کوئی سوچے کہ ڈیتھ فار ڈیتھ میں زندگی کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا نقطہ جو ہے نا وہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ اسلام لکس فار دا گریٹر گڈ آف دا سوسائٹی. پھر اسی طرح آخری ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. نام تو بہت ہیں لیکن جسٹ ٹو میک تھنگس پریسائز, المہیمن. یہ سورہ حشر میں اینڈ پہ سارے نام آتے ہیں. دا گارڈین, دا واچر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ گارڈین ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس نام کا جو نالج ہے وہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اپنی سوچ, زبان سے جو چیز نکل رہی ہے اور جو ہمارے ایکشنز ہیں ان کے بارے میں ہم بہت زیادہ محتاط ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اسی کو میں جوڑوں گا and then I'll allow you guys to take forward. ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ دو قسم کی ہے. صحیح, بہت زیادہ معرفت بات ہو رہی ہے لیکن وہ اس سے ریلیٹڈ ہے المہیمن سے. ایک ہے عام معرفت جو کہ سب جانتے ہیں, اللہ مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے. اس میں ابن قیم کہتے ہیں کوئی کمال نہیں ہے. دا سیکنڈ از خاص معرفت, جو کہ ابن قیم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے جو کہ دل میں اللہ کی شرم, اللہ کی حیا پیدا کرتی ہے, اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے. اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ. وغلقت الابواب, یعنی کہ سیڈکشن ہوئی. وقالت حیت لک, آگے انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ. یہ جو کلمات ہیں نا, انی اخاف اللہ, بے حیائی کے آگے یہ جو جگر پیدا ہو جانا کہ بندہ بولے انی اخاف اللہ, یہ انبیاء کی صفت تھی. اور یہ انبیاء کی صفت کیوں تھی؟ کیونکہ ان کو اللہ کی معرفت تھی, ان کو پتہ ہے کوئی ذات ہے جو کہ المہیمن. سبحان اللہ.